نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ادیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کا خصوصی پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جس روزانہ شب 7 بجے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامع رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے۔ ناظرین مکرم، ہمیشہ کی طرح آج بھی سوالات لیے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ۔ آج جو معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ اور جو پہلے معزز مہمان ہیں اس میں گرامی مفتی اسد اللہ شہباز صاحب ہیں، سینئر استاد سینئر مفتی ہیں جامع رشید کے، اور ہمارے دوسرے معزز مہمان اس میں گرامی مفتی اویس صاحب ہے، یہ بھی سینئر استاد مفتی ہیں جامع رشید کے۔ تو انشاءاللہ جائیں گے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں، اور پہلا سوال جو ان سے پوچھا ہے وہ محمد قاسم صاحب نے پوچھا ہے نیو یارک سے۔ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھاتا ہوں مگر مجھے دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا، تو کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں جبکہ میں رکوع و سجود میں بھی زمین پر بھی یعنی میں رکوع اور سجدہ کرتا ہوں؟ تو اس صورت میں مجھے رہنمائی چاہیے آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز جو پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اگر وہ فرض نماز ہے تو بلا عذر اس کو بیٹھ کر پڑھنا وہ جائز نہیں ہے۔ فرائض بلا عذر اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوا کرتی، لیکن ان کو کیونکہ عذر ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا یا کھڑا ہوں گا تو میں گر جاؤں گا درمیان میں، یا میری مرض جو ہے نا بڑھ جائے گی اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھو، لیکن سجدہ اور رکوع وغیرہ یہ عام ترتیب کے مطابق ہی کرتے ہیں، زمین کے اوپر ہی سجدہ کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے اور پیچھے مقتدی وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال اقدس سمان اللہ کا انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو تو سنت پڑھنا صحیح ہوگا جی؟ دیکھیں، فجر کی نماز، کیونکہ فجر کی جو سنتیں ہیں یہ بہت زیادہ مؤکد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں شہ سوار روند ہی کیوں نہ ڈالیں، یعنی گھوڑ سوار گھوڑے کے اوپر آئیں اور آپ کو روند ڈالیں پھر بھی آپ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، بہت زیادہ تاکید ہے اس کی۔ تو اس وجہ سے حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جماعت ملنے کا امکان ہے، یعنی مکمل جماعت نکل نہ جائے، جماعت ملنے کا امکان اگر ہے تو وہ سنتیں پہلے پڑھ لے، لیکن ایسی جگہ میں پڑھے جہاں سے پتہ چلے کہ یہ جماعت میں شریک نہیں ہے، جماعت سے ہٹ کر ہے۔ اگر تو گھر سے پڑھ کے آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر مسجد میں آ گیا ہے تو مسجد میں ایسی جگہ ہو جہاں آڑ ہو، پلر ہو، یا مسجد کے دروازے کے پاس ہو، یعنی جہاں صف ہے جماعت کھڑی ہوئی ہے اس سے بالکل ہٹ کر الگ سے نماز پڑھ لے۔ اور اگر دوسری رکعت مل جانے کا امکان ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر تشہد بھی مل جانے کا امکان ہے تب بھی اس کو سنتیں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ معین الدین صاحب کا سوال جدہ سے پوچھتے ہیں کہ عصر کی نماز غروب سے کتنے پہلے بلا کراہت پڑھ سکتے ہیں جی؟ دیکھیے، عموماً ہمارے علاقوں میں جو عصر کی نماز ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے تقریباً 16-17 منٹ پہلے بلا کراہت پڑھنا ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ بھی تقریباً ان کا عرض البلد اتنا ہی ہے جتنا کہ کراچی کا ہے۔ تو کراچی کے اندر اگر غروب آفتاب سے 16 منٹ پہلے اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو بلا کراہت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ سورج کی روشنی کے اندر تغیر آ جاتا ہے اور زرد بن آ جاتا ہے، اسفرار شمس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو عصر کی نماز اس وقت مکروہ ہوتی ہے، لیکن پڑھ پھر بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال محمد تسلیم اختر کا انڈیا سے کہ ایک محلے میں 2 مسجدیں ہیں اور ایک ان میں بڑی ہے اور اس کی دوسری منزل پر صرف ایک صف پر ہوتی ہے، بقیہ 8-10 صفیں خالی ہوتی ہیں، کیا اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری چھوٹی مسجد میں جہاں صرف 1-2 صف میں نمازی ہوتے ہیں جمعہ پڑھنا جائز ہوگا ہمارے لیے جی؟ دیکھیے، حنفیہ کا اصل مزاج فقہ حنفی کا یہ ہے کہ جمعہ پورے شہر میں ایک جگہ ہونا چاہیے، لیکن آج کل ایسا تو ممکن نہیں ہے، شہر کیونکہ بہت بڑے بڑے ہیں، ایک جگہ جمعہ کرنے سے بہت زیادہ رش بھی ہو جاتا ہے، تو کم از کم جامع مسجد جو محلے کی ہو، بڑی مسجد، اس کے اندر جمعہ پڑھنا چاہیے۔ ہر جگہ چھوٹی چھوٹی جگہ مساجد کے اندر جمعہ قائم کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیونکہ آج کل مزاج یہ بن گیا ہے کہ کیونکہ جمعے کے دن لوگ عموماً چندہ دیتے ہیں، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری مسجد میں بھی چندہ ہو جائے کرے، اور جمعے کی نماز اس وجہ سے شروع کرا دی جاتی ہے۔
نماز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اہتمام اس کا کرنا چاہیے جو بڑی مسجد ہے اسی میں جمعہ کی نماز پڑھے، چھوٹی چھوٹی مساجد کے اندر جمعہ کی نماز نہ پڑھے، بڑے اجتماع ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تاہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے پہلے سے اور اس میں شریک اگر نہیں ہوں گے تو بالکل ویران ہو جائے گی، تو پھر جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ بڑی مسجد میں ہی جمعہ نماز پڑھیں۔ بڑی میں پڑھے۔ بہت شکریہ۔ عبدالرحمٰن زیاد صاحب کا سوال گجراوالا سے پوچھتے ہیں کہ گجراوالا سے سیالکوٹ جاب کے سلسلے میں روزانہ تقریباً 65 سے 70 کلومیٹر سفر کرتا ہوں، اس صورت میں مجھے قصر نماز پڑھنی چاہیے یا نارمل پڑھنی چاہیے؟ اور پھر جب میں شام کو گھر واپس آ جاؤں تو گھر میں بھی قصر ہوگی یا مکمل نماز پڑھوں گا وہاں پہ؟ دیکھیں، جو مسافت سفر ہے وہ 77 کلومیٹر تقریباً ہے، اور یہ جو مسافت بتا رہے ہیں یہ 65 سے 70 کلومیٹر، لہذا اتنی مسافت پر اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کو قصر نہیں کرنی چاہیے، لہذا پوری نماز ہی پڑھے گا، چاہے راستے میں ہو چاہے اپنی جگہ پر ہو۔ ٹھیک ہے، جائیں گے جی مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت میں، اور آپ کی خدمت سوال جی علی صاحب کا کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حاملہ خاتون نورانی قاعدہ کو چھو سکتی ہے، ہاتھ لگا سکتی ہے، اور اس میں سبق اگر یاد کرنا ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاملہ خاتون کے لیے نورانی قاعدے کو ہاتھ لگانا اور اس کو پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ اگر وہ قرآن مجید کو بھی ہاتھ لگانا چاہے، جنابت کی حالت میں نہ ہو، باوضو ہو، تو قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ عورت کے لیے 3 صورتوں میں کہ جب وہ جنابت کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو یا ماہواری کی حالت میں ہو، تو ایسی صورت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تو اس صورت میں وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بنت طالب کا سوال کراچی سے کہ نماز میں کسی بھی صورت کی کوئی بھی آیت بیچ میں پڑھنا کیسا ہے؟ جیسے سورہ بقرہ کا جو پہلی اور آخری رکوع یا سورہ یاسین جو ہے وہ اس کو بھی آدھا پڑھ لیا جائے تو نماز ادا ہو جائے گی جی اس صورت میں؟ دیکھیں، قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں وہ معنی اور مضمون کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مربوط اور جڑی ہوتی ہیں، تو اگر نماز میں مختلف مقامات سے پڑھا جائے گا تو عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ پر وقف کیا جاتا ہے یا اس کی ابتدا ایسی جگہ سے کی جاتی ہے کہ جو مضمون ہوتا ہے وہ مضمون ناقص یا نامکمل رہ جاتا ہے، تو اس لیے فقہاء نے ایسی تمام صورتوں کو کہ جن صورتوں کے اندر اس بات کا امکان ہو کہ ترجمہ نامکمل رہ جائے، مضمون نامکمل رہ جائے، تو ان تمام صورتوں کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ البتہ ایک صورت ہے کہ اس کو بلا کراہت جائز قرار دیا ہے، وہ یہ صورت ہے کہ اگر کوئی لمبی صورت ہے، تفصیلی صورت ہے، اور دونوں رکعتوں میں اس صورت کے آخری حصے سے تلاوت کی جائے تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال آپ سے عائشہ سید کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کیا فرض نماز میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ جس کو صرف آخری 10 صورتیں یاد ہوں تو وہ ایک رکعت میں 3 صورتیں پڑھ سکتا ہے جی؟ جی، فرض نماز میں فاتحہ کے بعد بہتر یہ ہے کہ ایک ہی صورت مکمل پڑھی جائے۔ ایک ہی رکعت میں متعدد صورتیں پڑھنے کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، خلاف اولیٰ ہے، چاہے اس کو 10 صورتیں یاد ہوں یا اس سے زیادہ یاد ہوں۔ البتہ نفل کے اندر اس بات کی گنجائش اور وسعت ہے کہ فاتحہ کے بعد وہ 2 یا 2 سے زیادہ صورتیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بلا کراہت جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ سے اگلا سوال اشفاق احمد صاحب کا اٹک سے پوچھتے ہیں کہ مسبوق امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیر دے گا تو سجدہ صاف سے نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن امام سجدہ صاف کے لیے سلام پھیرے اور مسبوق بھی سلام پھیر دے تو مسبوق کی فاسد ہو جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے جبکہ بظاہر دونوں صورتیں وہ ایک ہی جیسی ہیں؟ دیکھیں، مسبوق اگر امام کے ساتھ وہ سلام پھیر دیتا ہے، اب امام نے جو سلام پھیرا ہے، چاہے تو وہ سلام اس لیے پھیرا ہو تاکہ اس کے بعد وہ سجدہ سہو کرے، یا اس نے جو سلام پھیرا ہے اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے پھیرا ہے، تو دونوں صورتوں میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مسبوق نے جان بوجھ کر عمدن سلام پھیرا ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ اس کی نماز رہتی ہے، تو دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر سہون ہو تو دونوں صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، نماز اس کی صحیح ہے۔ البتہ ایک فرق ہوتا ہے کہ جس صورت میں امام نے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرا ہے اور اس نے بھی سہو ہو گیا اور سلام پھیر لیا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ لیکن اگر امام نے جو سلام پھیرا اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے اور اس مسبوق نے سہو ہو گیا، اس کو اس نے سلام پھیر دیا، تو ایک صورت میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر امام کے سلام کے بعد یہ سلام پھیرتا ہے تو اس کی نماز مکمل اسی صورت میں ہوگی کہ جب یہ اپنی نماز کو مکمل کر رہا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی نماز نامکمل رہتی ہے اور اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہے۔
بہت شکریہ. جے پور سے سوال جی پرویز کا کہ مغرب کی نماز قضا کب ہوگی؟ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے، اور اس کا جو آخری وقت ہے کہ جب تک آسمان کے اوپر سرخی باقی رہے تو مغرب کی نماز کا وقت بھی باقی رہتا ہے. تو جیسے ہی سرخی ختم ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ مغرب کی نماز جو اس کا صحیح وقت تھا اس میں نہیں پڑھی گئی بلکہ اب یہ قضا ہو گئی اور قضا نماز پڑھی جا رہی. بہت شکریہ جی. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں آئیں گے. عبداللہ کراچی سے ایک تفصیلی سوال ہے جی، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اس سال 2020 میں سرکاری حج اپلیکیشن جمع کروائی جو اس سال تقریباً 4,55,000 روپے تھی. اس وقت میرے پاس 50,000 روپے کم تھے تو وہ میں نے کسی سے قرض لے کر اپلیکیشن جمع کروائی تھی اور قراندازی میں میرا نام بھی آیا تھا اور وہ قرض 1-2 مہینے کے اندر ہی حج سے پہلے اللہ کے فضل سے ادا ہوا، مگر اس سال کورونا کی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا سکے. یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے یا آئندہ حج کے ایام میں دوبارہ فرضیت مجھے دیکھنا ہوگی؟ دیکھیں، اگر آپ نے واقعتاً اپنے پیسوں سے فارم بھروا دیا تھا اور آپ کا نام بھی نکل آیا تھا، محض اس وجہ سے کہ کرونا کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو حج تو بہرحال آپ کے اوپر فرض ہو گیا. ایک مرتبہ حج کی فرضیت ہو جائے تو اب وہ ختم نہیں ہوتی ہے. صحیح. تو اب لہذا آپ کو حج کرنا چاہیے. اگر پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی نہیں ہیں اور اب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے یا پیسے ختم ہو چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انتظار کریں. جب آپ کے پاس پیسے ہو جائیں گے تو حج کریں. اگر آخر عمر تک نہیں ہو سکتے تو آپ کو وصیت کرنی ہوگی کہ میری طرف سے حج بدل کروا دیے جائے. ٹھیک. عبداللہ فیصل آباد سے پوچھتے ہیں جی کہ کیا کسی کی اس بنیاد پر برائی کرنا کہ وہ گھر میں اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا؟ جی جی، اب غیبت تو کہا ہی اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی کی کوئی برائی بیان کی جائے اس کی پیٹھ پیچھے، تو اس کو غیبت کریں گے. تو ظاہر ہے جو اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، یہ بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی برائی ہے تو غیبت کے زمرے میں آئے گی اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے. بہت شکریہ. محمد ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شادی کے موقع پر کچھ خواتین فجر کی نماز میں شیرینی وغیرہ مسجد کے طاق میں بھر کر چلی جاتی ہیں اور پھر نمازی حضرات اسے لے لیتے ہیں، اس کا حکم کیا ہوگا؟ جی بس محض ایک رسم ہے اور ایسی رسموں سے بچنا چاہیے. تو لیکن اگر کوئی کسی کا عقیدہ خراب نہیں ہے اور صحیح نظریے سے کسی نے وہاں کی شیرینی رکھ دی ہے اور اس لیے رکھ دی ہے کہ نمازی کھائیں تو کوئی حرج نہیں، کھا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی اسرار خان صاحب نے آسٹریلیا سے. اگر کسی شادی میں ولیمے سے ایک رات پہلے گانے بجانے کا پروگرام ہو تو کیا اس شادی یا ولیمے کی دعوت کو کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا، اور دعوت پر جانا چاہیے یا نہیں؟ اس کی تفصیل ذرا. دیکھیے، جو پروگرام ہے گانے بجانے کا وہ ایک دن پہلے ہے، تو جو کھانے کی دعوت ہے اس کے اندر کوئی ایسی غیر شرعی چیز نہیں ہے تو کھانے کی دعوت میں جایا جا سکتا ہے. لیکن ایسے موقع پر کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ جو کہ پہلے آپ نے کام کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ احقاق حق ہو جائے اور آپ ان تک صحیح بات بھی پہنچانے یا تبلیغ کرنے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے. تو ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت ہی عام سوال ہے جی، اور سوال یہ ہے کہ بلیک فرائیڈے یہ منانا اور اس پر ملنے والے جو ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں مختلف صورتوں میں، تو یہ شرعاً کیسا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے جو ہے وہ آپ بیان فرما دیں. دیکھیے، یہ جو بلیک فرائیڈے ہے اس کو ہم سیاہ جمعہ کے ساتھ آپ تعبیر کر سکتے ہیں ہماری اردو زبان کے اندر. جمعۃ المبارک کا جو دن ہے اس کو احادیث کے اندر بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، کہ یہ سب سے افضل ترین دن ہے تو لہذا اس میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو. تو افضل دن ہے، بہت بابرکت دن ہے، عید کے دنوں سے بھی زیادہ برکت اس دن کے اندر ہے. تو لہذا مسلمانوں کے لیے اس جمعے کو بلیک کہنا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سیاہ، یوم سیاہ کہنا، یہ ہمارے عرف کے اندر اچھی چیز نہیں ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے. خاص کر جو سیاہ کا لفظ ہے ہمارے عرف میں جو بولا جاتا ہے کہ یوم سیاہ فلاں موقع پر منایا گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ سوگ منایا گیا یا احتجاج کیا گیا
کالے کپڑے کو ہمارے ہاں سوگ کی علامت عموماً سمجھا جاتا ہے. جی. تو اس وجہ سے علماء نے اس کو بہت ہی برا سمجھایا کہ ہمارے جمعے کے دن کو آپ یوم سیاہ کے طور پر پیش کریں یا ذکر کریں. اچھا، اس میں نام تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بلیک بھی لکھا ہوتا ہے، بلیسڈ فرائیڈے بھی کہتے ہیں، وائٹ فرائیڈے بھی کہتے ہیں، مختلف ناموں سے. اور لوگ اسی وجہ سے رکے ہوتے ہیں کہ بھائی اس دن ہم شاپنگ کریں گے گھر والے سارے جا کے. تو اس کی تفصیل اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ بلیک فرائیڈے جو کہتے ہیں اس کی وجوہات لوگوں نے بہت ساری لکھی ہیں. بعض رات نے کہا ہے کہ اس کو بلیک فرائیڈے محض اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس دن نفع بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈسکاؤنٹ ملتی ہے. تو تجار ہیں وہ جو نفع ہوتا ہے اس کو سیاہ قلم سے لکھتے ہیں، جو خسارہ ہوتا ہے اس کو سرخ قلم سے لکھتے ہیں. اس وجہ سے اس کو بلیک فرائیڈے کہتے ہیں جس کے اندر نفع بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک توجیہ ہے. اور لیکن میں جس پیرائے میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس دن کو سیاہ جمعہ کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس میں آپ تجارت کریں، نفع زیادہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا اس کو کوئی اچھا نام دے دیں، الجمعہ الرابحہ کہہ دیں، نفع بخش جمعہ، یا ایسا جمعہ جس کے اندر ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے، یا ایسا جو کہ فائدہ مند جمعہ ہے جس کو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ فرائیڈے، یہ جو نام دے سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں. اور ایسے ہوتا بھی ہے ہمارے ہاں عموماً جمعہ بازار لگتے رہتے ہیں، اتوار بازار لگتے رہتے ہیں. مقصد یہ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ نفع ہو، لوگوں کو فائدہ ہو. اگر یہ کام کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو سیاہ جمعہ کا قرار دینا یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمارے عرف کے خلاف ہے. اس لیے اس کو سیاہ نہیں کہنا چاہیے. سیاہ کے علاوہ آپ اس کے اندر کوئی اور نام دے دیں اور اس کے اندر کاروبار کریں، ڈسکاؤنٹ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. جائیں گے جی مفتی اویس صاحب کی خدمت میں، اور سوال صابر علی صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی کی جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنا ہے کہ محرم کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جی، میاں بیوی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو جماعت کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرد آگے کھڑا ہو اور عورت ساتھ نہ کھڑی ہو بلکہ پیچھے کھڑی ہو. اور اگر بچے بھی ہیں تو صورت میں صف بندی کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرد آگے کھڑا ہو جائے، پھر بچے صف بنا لیں اور اس کے پیچھے جو خاتون ہے وہ صف بنا لے. اور اگر ایک ہی بچہ ہے تو وہ پھر مرد کے دائیں طرف کھڑا ہو اور عورت پیچھے کھڑی ہو. اور اقامت یہ مرد خود کہے گا یا اگر بچہ سمجھدار ہے وہ کہہ لے. تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے طریقہ ہے. بہت شکریہ. محمد ابراہیم صاحب آپ سے پوچھتے ہیں جی کہ اگر کسی کو اپنی قضا نمازوں کی تعداد کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کے لیے حکم کیا ہوگا جی؟ وہ کیسے کرے گا؟ جی، اگر نمازوں کی تعداد کا اندازہ نہ ہو تو پھر وہ سوچ و بچار کر لے، اور سوچ و بچار کرنے کے بعد جس طرف ذہن زیادہ جا رہا ہے تو اتنی نمازوں کو فرض کر لیا جائے گا، پھر اتنی ہی نمازوں کو ادا کرنا اور قضا کرنا یہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حافظ حمزہ کا سوال، اور پوچھتے یہ ہیں کہ کیا 16 یا 17 سال کے بالغ لڑکے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کا خرچہ اس کے والد اٹھاتے ہیں؟ جی، بالغ لڑکے کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو اور سید وغیرہ نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. لیکن اس صورت میں کہ جب اس کے سارے اخراجات وغیرہ باپ اٹھا رہے ہیں اور بسہولت اٹھا رہے ہیں تو اس صورت میں اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے. لیکن اگر وہ لے لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو غیر مسلم ہیں اس کو بھی دی جا سکتی ہے رقم کی زکوٰۃ کی؟ جی، جو زکوٰۃ ہوتی ہے یا صدقات واجبہ ہوتے ہیں تو یہ مسلمان ہی کو دینا ضروری ہے، غیر مسلم کو دینا جائز نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مفتی اسداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں عبداللہ فیصل آباد سے پوچھتے ہیں جی کہ کسی کا سرپرست حلال نہ کماتا ہو تو کیا اس کے ماتحت کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوں گی، جبکہ وہ خود حرام جو ہے اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتا؟ تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا جی؟ دیکھیے، ایسی صورت کے اندر اگر یہ اس کے ماتحت ہے اور اس کی مجبوری ہے اور کہیں سے کھانے کا بندوبست اس کا نہیں ہے تو اس کے لیے اتنا لینا جائز ہے کہ اس کی اپنی ضروریات پوری ہو جائیں. اس سے زیادہ ایسی شرط میں اڑانا یا زیادہ پیسے لینا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. البتہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھاتا رہے اپنے سرپرست کو کہ آپ اس طرح نہ کریں. لیکن جیسے ہی یہ خود کمانے کے لائق ہو جائے یا خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو وہاں سے نہیں لینا چاہیے، یہ اپنا خود بندوبست کرے. بہت شکریہ جی. عبداللہ فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جب وہ چھوٹا تھا کسی جگہ بغیر فیس دیے پڑھا تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ اگر گناہ ملا تو کفارہ ادا کرنا اس پر لازم ہوا یا نہیں، یا وہ لازم اس پر ہوگا یا اس کے سرپرست پر ہوگا؟ یہ بھی تھوڑا تفصیل سے. دیکھیے، یہ اگر چھوٹا بچہ تھا اور کہیں فیس طے تھی اس کے والدین نے کی اور یہ فیس دیے بغیر ویسے پڑھتا رہا اور فیس سے اس کو حق اس کا جو تھا استاد کا وہ نہیں دیا
تو یہ تو معصوم ہے، چھوٹا ہے، اس کے اوپر تو احکام شرعی لازم نہیں ہیں. ان کے والدین نے کیونکہ معاہدہ کیا تھا، عقد کیا تھا، انہی کے ذمہ لازم تھا کہ اس کی رقم اس کے حوالے کریں، اور اب تک ان کے ذمہ ہے. ان کو چاہیے کہ جو فیس ہے وہ ان کے استاد کو دی جائے. اگر وہ نہیں دیتے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دے سکتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی دے دیں اس کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. بنت خلیل میلسی سے، کیا خاتون پردہ کے اہتمام کے ساتھ بالغ لڑکے کو آن لائن قرآن پڑھا سکتی ہیں جی؟ دیکھیں اس میں بہت سارے فتنوں کا خدشہ ہے. آن لائن جب آپ قرآن پاک پڑھائیں گی تو اس میں بات چیت بھی ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل ہے، لہذا فتنے کا بہرحال خدشہ ہے اس کے اندر، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ کسی نے پڑھا دیا تو ناجائز اور گناہ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. خالد صاحب ناروے سے پوچھتے ہیں کہ مروان نام رکھنا کیسا ہے، اس کے معنی کیا ہیں جی؟ دیکھیں مروان جو ہے نا یہ مرو سے ہے. مرو پتھر کو کہتے ہیں، سنگ مرمر کو آپ کہہ لیں کہ اس کو کہا جاتا ہے. لیکن جو نام ہے اسی پتھر سے، چٹان سے مضبوطی کا معنی اس کے اندر، الف نون اس کے اندر زائد ہے. تو لیکن صحابہ میں سے 2-3 صحابہ کا یہ نام گزرا ہے. مروان بن قیس بھی تھے، مروان بن حکم بھی تھے، وہ بھی صحابی تھے. تو 2-3 صحابہ ایسے تھے جن کا نام مروان گزرا ہے. اگر کوئی آدمی نام رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. ایک لڑکی جو شرعی پردہ کرتی ہے، اگر وہ مکس گیدرنگ میں شادی کے کپڑے پہن کر جائے مگر نقاب لگا لے تو شرعی طور پر یہ کیسا ہوگا؟ جبکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ تقریب میں برقع پہن کر بندہ لوگوں میں مزید نمایاں ہوتا ہے. یہ بنت وقار کا سوال ہے جی، کراچی سے. دیکھیں یہ ادھر تو صحیح نہیں ہے کہ مزید نمایاں ہوتا ہے لہذا برقع اتار کے عام مکس گیدرنگ کے اندر چلی جائے. پردہ بہرحال کرنا چاہیے ان کو، چہرے کا پردہ بھی. خاتون کے تو جو شادی والے کپڑے پہنے گے تو اور بھی زیادہ بھڑکیلے ہوتے ہیں جی بالکل، تو لہذا لوگوں کی توجہات وہ اور بھی زیادہ اپنی طرف کھینچے گی. برقع پہنا ہوا ہوگا تو لوگوں کے اندر بھی شرم حیا ہوتی ہے. جو برقعے والی خاتون ہوتی ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے، جو عام کھلی پھر رہی ہوتی ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو لہذا بے پردگی کا احتمال اس میں زیادہ ہے کہ آپ بغیر برقعے کے جائیں. تو برقع پہن کے جانا چاہیے اگر جانے کی ضرورت ہے. اولاً تو ایسی مکس گیدرنگ میں جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کسی ضرورت کی وجہ سے جا رہی ہے تو پھر برقع پہن کر ہی جائے، بغیر برقعے کے نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مفتی ویس صاحب کی خدمت میں جائیں گے جی. اور نظر الدین صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کے ہاں کسی شخص کی موت کے بعد 5ویں دن یا 10ویں دن دعوت کرتے ہیں، کیا مسلمان کو یہ دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ غیر مسلم کے غمی اور خوشی میں شریک ہونا جائز ہے. البتہ ایسی تقریبات یا ایسے ایونٹس جو مذہبی تہوار کے حصہ ہوں یا مذہب کے طور پر ان کو منایا جائے تو ایسے مذہبی تقریبات میں شریک ہونا جائز نہیں ہوتا. تو عام طور پر جب وفات کے بعد 5ویں دن یا 10ویں دن دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے تو عام طور پر یہ مذہب کے طور پر اس کو منایا جا رہا ہوتا ہے یا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر ایسا کوئی تقریب ہے یا کوئی ایسا ایونٹس ہے تو اس میں شریک ہونا ٹھیک نہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال آپ سے شیزہ میر صاحبہ عمان سے، کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دل ہی دل میں کوئی ذکر کیا جا سکتا ہے جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ؟ یہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے اور دل میں ذکر کیا جا رہا ہے جائز تو ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ جو کلمات زبان سے کہے جا رہے ہیں تو قرآن مجید کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دل سے بھی انہی کلمات کی طرف توجہ ہو، دماغ بھی انسان کا انہی کلمات کی طرف متوجہ ہو کہ جو زبان سے کلمات کہے جا رہے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے. عدنان صاحب مردان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہوں تو کیا عصر اور ظہر کی قضا نماز ظہر کے موجودہ فرض نماز سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے، یا عشاء کے بعد فجر کی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، یا اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے جیسے فجر کے بعد فجر کی قضا اور ظہر کے بعد ظہر کی قضا وغیرہ؟ نہیں، اس ترتیب سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو اگر وہ مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا چاہے یا فجر کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ بلا کراہت پڑھ سکتا ہے. تو اس میں کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ جس وقت میں پڑھنا چاہے، اگرچہ وہی نماز نہ ہو، کسی اور نام والی نماز ہو تو وہ بلا کراہت کی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال جی معین الدین کا جدہ سے پوچھتے ہیں کہ نفل نماز کھڑے ہو کر شروع کی، کیا دوسری رکعت میں تھکن یا پیشاب کی وجہ سے بیٹھ کر وہ پڑھ سکتا ہے بندہ؟ یہ نفل نماز تو بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو اسی صورت میں نماز کا جو ثواب ہوتا ہے وہ آدھا رہ جاتا ہے، اور جب کوئی عذر ہو تو بطریقہ قول اس بات کی اجازت گنجائش ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. تو اگر نفل نماز وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے عذر کی وجہ سے تو اس صورت میں ثواب کے اندر بھی کمی نہیں آئے گی. تو اگر تھکاوٹ ہے، تھکن ہے یا کوئی بیماری ہے، بیٹھ کر نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ جائز ہے.
البتہ اگر نماز میں پیشاب آ رہا ہے اور پیشاب کا شدید تقاضا اور داعیہ ہے تو ایسی صورت میں نماز کو جاری رکھنا یہ مکروہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ پیشاب کو روک کر نماز کو جاری رکھے، تو ایسی صورت میں نماز کو ختم کر دینا چاہیے اور اپنے جو تقاضا ہے اس کو مکمل کر کے پھر نفل نماز دوبارہ سے پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے پروگرام میں شامل کیے، مفتیان کرام نے ان کے جواب عنایت فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے نئے سوالات لے کر، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔